بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے ناظرین کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنائیں گے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا تو ان کے لیے دودھ لایا گیا۔ جیسے ہی آپ نے دودھ پیا تو وہ آپ کی پسلیوں کے زخم سے باہر نکل آیا۔ طبیب نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، وصیت فرما دیں، آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ حذیفہ بن یمان کو میرے پاس بلاؤ۔ حذیفہ بن یمان حاضر ہو گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کو منافقین کے ناموں کی فہرست عطا کی تھی، اور ان ناموں کے بارے میں اللہ، اس کے رسول اور حذیفہ کے بعد کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا جبکہ خون ان کی پسلیوں سے بہہ رہا تھا کہ اے حذیفہ بن یمان، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے میرا نام منافقین کے ناموں میں لیا ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حذیفہ بن یمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، یہ میرے پاس رسول اللہ کا راز ہے جو کسی کو نہیں بتا سکتا۔ آپ نے پھر پوچھا، خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دیں، اللہ کے رسول نے میرا نام شامل کیا ہے یا نہیں؟ حذیفہ بن یمان کی ہچکی بند گئی اور کہتے ہیں کہ اے عمر، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، اور وہ بھی صرف اتنا بتاتا ہوں کہ رسول اللہ نے اس میں آپ کا نام شامل نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ دنیا میں میرے لیے ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، وہ کیا ہے ابا جان؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا، میں جوار رسول اللہ میں دفن ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین عمر، بلکہ کہنا کہ آپ عمر کو اپنے ساتھیوں کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں۔ میری مراد کہ انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونے کی اجازت مانگی کیونکہ آپ اس گھر کی مالکن ہیں۔ تو ام المومنین نے جواب دیا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے تیار کر رکھی تھی، لیکن آج میں اسے عمر کے لیے ترک کرتی ہوں۔ عبداللہ بن عمر شاداں فرحاں واپس آئے اور عرض کی اجازت مل گئی ابا جان۔ عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخسار مٹی پر پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے آپ کا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا نگاہ اٹھا کر اور فرمایا، کیوں تم میرا چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو؟ عبداللہ بن عمر نے کہا، ابا جان، لیکن حضرت عمر نے بات کاٹتے ہوئے کہا، آپ اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے لگنے دو، بربادی ہے عمر کے لیے اگر کل اللہ پاک نے اسے نہ بخشا۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرما کر موت کی آغوش میں چلے گئے، اے میرے بیٹے، میری میت مسجد نبوی میں لے جانا اور میرا جنازہ پڑھانا۔ حذیفہ بن یمان پر بھی نظر رکھنا، اگر وہ میرے جنازے میں شرکت کرے تو میری میت روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جانا اور میرا جنازہ روضہ رسول کے دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت طلب کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقط اس وجہ سے اجازت دے دی ہو کہ میں امیر المومنین ہوں، میری وفات کے وقت، میرا جنازہ پڑھانے کے وقت بعد دوبارہ ان سے اجازت طلب کرنا۔ اے ام المومنین، آپ کا بیٹا عمر، یہ مت کہنا کہ امیر المومنین، کہنا میری زندگی میں مجھ سے حیا کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو، اگر اجازت مرم فرما دیں تو دفن کرنا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جنازہ کے اندر میری نظریں حذیفہ بن یمان کو تلاش کر رہی تھیں۔ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ حذیفہ بن یمان میرے ابا جان کی نماز جنازہ کو ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو مجھے اطمینان ہو گیا۔ ہم نے جنازہ پڑھایا، جنازہ لے کر روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، اے ہماری ماں، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے، کہ آپ تدفین کی اجازت دیتی ہیں؟ ام المومنین نے جواب دیا، مرحبا یا عمر، عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ ام المومنین نے اپنی چادر سمیٹی اور روضہ رسول سے باہر آئیں۔ اللہ پاک راضی ہو حضرت عمر سے، زمین کا چپا چپا جن کے عدل کی گواہی دیتا ہے، جن کی موت سے اسلام یتیم ہو گیا، جن کے اللہ کے رسول نے زندگی میں جن کو جنت کی بشارت دی، پھر بھی اللہ کے سامنے حساب کا اتنا خوف ہے۔ دوستو، آج ہم اپنی زندگیوں پہ نظر دوڑائیں، ہمارے پاس نہ تو عمر جیسے اعمال ہیں، نہ عمر جیسی شجاعت ہے، نہ عمر جیسا عدل ہے، نہ عمر جیسا تقویٰ ہے، نہ عمر جیسی جنتوں کی بشارت ہے، نہ عمر جیسی ہماری سلطنت ہے، پھر بھی ہم دیکھیں نہ عمر جیسا ہمارا اللہ پہ توکل ہے، پھر بھی ہماری زندگیاں اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کی رحمت سے خالی ہیں۔
دیکھیں کہ حضرت عمر اگر اپنا وصال کے وقت چہرہ مٹی سے خاک آلود کیا ہوا ہے تو ہم اپنے اعمال پہ نظر دوڑائیں، ہمارا کل کو کیا عالم، کیا حساب ہونے والا ہے۔